صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 2789 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ عز و جل نے مٹی یعنی زمین کو، بریکٹ میں لکھا ہے زمین کو، اس پلانٹ ارتھ کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اس نے پہاڑوں کو، ماؤنٹینز کو اتوار کے دن پیدا کیا، اور یہ سائملٹینیس کریشن کی بات کی جا رہی ہے، اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، اور اس کے بعد ناپسندیدہ چیزوں کو یعنی جو چیزیں خدا کو پسند نہیں ہیں ان کو منگل کے دن پیدا کیا، اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور اس کے بعد چوپایوں کو، ریپٹائلز کو جمعرات کے دن پھیلا دیا، اور سب مخلوقات کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کر رات کے درمیان جمعے کی آخری ساعتوں تک پیدا کیا۔ جو جیوگرافی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس پلانٹ ارتھ کی جو ایج ہے وہ، جس کے اوپر میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں، وہ 4.54 بلین ایئرز ہے، جس میں سے صرف 5000 سال پہلے قدیم مصریوں نے ہفتے کو 7 دنوں میں تقسیم کیا۔ اور آپ بڑے بڑے علماء کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں ہندوستان کے، کبھی ان سے بھی آپ یہ بات پوچھ سکتے تھے کہ اس حدیث کے بارے میں سارے مسلمانوں کی رائے کیا ہے؟ یہی حدیث مسند احمد میں بھی منشن ہوئی ہے، وہاں پہ بھی اگر آپ تخریج کے سیکشن میں جاتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ قابل اخبار کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ہی نہیں۔ اور صحیح مسلم میں بھی اس کے پیچھے بھی بحیقی اور بہت بڑے بڑے جو محدثین علماء گزرے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، بس کسی وجہ سے آ گئی ہے وہاں پہ، اور اگر وہاں پہ صحیح لکھا ہوا ہے تو یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ صحیح بمعنی روایت ہے، یہ صحیح بمعنی درایت ہے۔ یہ چیزیں آپ کو اگر یہ نہیں پتا، اگر آپ کو یہ فرق کیا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے آپ کے ساتھ بھی اور آپ کے سننے والوں کے ساتھ بھی کہ آپ ان چیزوں کو مثال کے طور پہ آپ بیان کیا کریں۔ بٹ لیٹس موو فور، اس کو 1 منٹ کے لیے آرگومنٹ کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ اچھا بھائی اسلام میں یہی ہے جی کہ جمعے کو یہ ہوا، ہفتے کو یہ ہوا، وہ ہوا، وہ ہوا۔ جو اس زمانے کے لوگ تھے نا، وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ ہمارا تو گلہ ہی یہ ہے نا کہ ہمیں بھی اگر ویسے اس طرح کے لوگ ملتے تو ہمیں بھی ڈیبیٹس کرتے ہوئے کچھ زیادہ مزہ آتا۔ وہ اپنے زمانے کے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑے عالم لوگ تھے۔ ان کا یہ اعتراض ہوتا کہ جناب یہ جمعہ ہفتہ یہ تو کل کی باتیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس زمانے میں تو یہ چیزیں تھی ہی نہیں۔ لیکن اگر انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا نا، تو اس لیے نہیں کیا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں ایکسپریشن کے طور پہ بیان کی جاتی ہیں، اور آپ کا تو اختلاف اس پہ بنتا ہی نہیں ہے گیون دا فیکٹ کہ آپ کا جو جیولوجیکل کلاک ہے، جس کی ایک ایگزامپل میں یونیورسٹی آف کینٹکی کی دے دیتا ہوں، ویسے بہت سے اور بھی ادارے ہیں جنہوں نے بنایا ہوا ہے، کہ وہ 4.6 ارب سال کی ہسٹری 1 گھنٹے کے اندر بتاتے ہیں کہ پہلے 5 منٹ میں یہ ہوا، 6 منٹ پہ یہ ہوا، 7ویں منٹ پہ یہ ہوا، اور آخر کار انسان 59 منٹ 59 سیکنڈ پہ آخر کار انسان جو ہے وہ نمودار ہوا۔ Should I take an offense to it کہ آپ نے یہ سارا یہ 1 گھنٹے کے اندر اندر کر دیا، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ 59 منٹ تو بعد میں بنے ہیں، 60 سیکنڈ کے 1 منٹ بنے گئے تو انسان کی اپنی تخلیق ہے، 60 منٹوں کا 1 گھنٹہ بنے گا انسان کی اپنی تخلیق ہے، so on and so forth۔ کم سے کم اگر آپ کسی چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو اس کی ایک پیچھے ایک جو ایکسپریشن ہے وہی دیکھ لیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس پہ کوئی کنکلوژن ہی نہیں ہے کہ یہ واقعی یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی یا نہیں ہے۔ لیکن اگر 1 منٹ کے لیے اس کو انٹرٹین بھی کر رہے ہیں کہ شاید اسلام میں نیریٹو پایا جاتا ہے، تو یہ نیریٹو آپ میں بھی پایا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس ساری حدیث سے اگر آپ کو اختلاف اگر ہو سکتا ہے نا، تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور آپ کے ہم خیال لوگوں کو منگل کے دن بنایا گیا ہے، دن آپ کوئی اور سلیکٹ کر لیں، مے بی دیٹ از دا کیس۔ اپارٹ فرام دیٹ میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی سنجیدگی کے ساتھ انٹرٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 24 آور کی کلاک ہے ایک۔ اب اس میں کس وقت کیا واقعہ ہوا کہ اس میں لکھا ہے کہ if Earth's history were condensed into 24 hours it would have appeared at 4 a.m. land plants at 9:52 p.m. dinosaur extinction at 11:41 p.m. and human history would have begun at 11:58.43 p.m. اب 11:58 اور 43 سیکنڈ پر انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آیا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ جو پورے دن کی 24 گھنٹے میں تقسیم اور پھر 1 گھنٹے کی اس میں منٹوں میں تقسیم اور منٹوں کی پھر سیکنڈوں میں تقسیم، یہ تو بہت بات کا کام ہے۔ تو سائنس یہ کیسے کہہ رہی ہے کہ 11:41 یا 11:58 کے اوپر انسان آیا ہے؟ تو یہ ایک طرح کی تمثیل ہے کہ بھئی اگر ہم اس تاریخ کو 24 گھنٹوں کے اندر کنڈینس کر دیں تو ایسا ہوگا۔ تو یہ تمثیل ہی جو ہے وہ خدا نے اپنے کلام کے اندر بیان کی ہے۔ اس کو جو ہے اگر آپ سائنسی طور کے اوپر ثابت کریں گے کہ ایسا ہوا ہوگا ایسا ہوگا، تو یہ سائنٹزم ہے۔ کاسمک کیلنڈر جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، ایون ان کی جو سیریز بڑی پاپولر گئی، پہلے وہ کارل سیگن جو ہے وہ کرتا تھا، اس کے بعد کو ٹائسن کر کے وہ کالا جو وہ آیا کاسموس، اس کے اندر سٹارٹ میں اس نے بگ بینگ کے بعد فورن کاسمک کیلنڈر دکھایا، اور وہ منتھلی لے کر چلتا ہے 12 مہینوں میں، کہتا ہے پہلے مہینے میں یہ ہوا، دوسرے میں یہ ہوا، تیسرے میں، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ملینز ایئرز کا ٹائم تھا جس میں یہ ساری کے سارا پروسیس چلا ہے۔
تو وہ اس کو فرام دیٹ کاسمک کیلنڈر لے کر چلتے ہیں. تو کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ اس وقت 12 مہینے کون سے تھے, کیسے نہیں تھے.